الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام اور سامعات، عقیدہ کلاسز کے سارے ہی پارٹیسپینٹس، میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. علوم العقیدہ دراصل یہ مختلف مقامات پر میں نے کورسز کنڈکٹ کیے ہیں گزشتہ کئی سالوں میں. تو جب میں نے نوٹ جمع کیے تھے مختلف کتابوں سے، تو اس کو ایک جگہ پر میں نے جمع کیا. طلباء کا اصرار ہوتا تھا کہ کچھ نوٹس دیے جائیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ اردو میں، رومن میں، انگلش میں میں جب موقع کی مناسبت سے آپ کو الگ الگ زبان میں نہ صرف نوٹس بھیجوں گا بلکہ آڈیو بھی بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ جن کو پڑھنے میں مشکل ہو یا ٹائم نہیں ملتا ہو تو وہ کار میں جاتے جاتے یا اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے وہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اپنے کار پر اور اسی طرح کاموں پر پوری توجہ بھی دیتے رہیے انشاءاللہ. آسانی کے ساتھ اگر ممکن ہے تو سنتے رہیے انشاءاللہ. تو علوم العقیدہ، تو ان کلاسوں میں تو میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن ریکارڈنگ میں اہم پوائنٹ بتاؤں گا میں انشاءاللہ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا ہے زیادہ تر ریکارڈنگ میں، تو اس لیے لیکن اہم پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں بنیاد پڑ جانا، بنیادی باتیں معلوم ہو جانا، تاکہ بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ کتابیں موجود ہے. اور پھر جو طویل کورسز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں، پھر وہ پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. کتابیں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ کتاب میں آپ کو عقیدے کی اہم بنیادی باتیں، العقیدہ صحیحہ وما یضادها، جیسا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ آپ کو ملے گا کہ صحیح عقیدہ اور غلط عقیدے میں فرق کیسے کرے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدہ اہل سنہ والجماعہ. اسی طرح حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارج القبول. اور اسی طریقے سے اعلام السنہ المنشورہ، کہ سنت کے اونچے لہراتے ہوئے پرچم، یا اسی طریقے سے دکتور ناصر العقل کی کتابیں ہیں. اور اسی طریقے سے شیخ ابراہیم الرحیلی کی کتابیں ہیں. عقیدے کے اندر عقیدہ تحاویہ ہے، اس کا متن ہے، اور اس کے پھر شروحات ہیں، چاہے وہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہو. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم الفاظ میں انہوں نے بہترین عقیدہ اہل سنت والجماعت جب انہوں نے پیش کیا. اور اسی طریقے سے سنی عقیدہ جس کو کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ جس کو کہا جاتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو العقیدہ طحاویہ میں مل جائے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں ہیں. کتاب التوحید ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد اربعہ ہے، کشف الشبہات ہے، اصول ثلاثہ ہے. شیخ صالح فوزان کی کتاب التوحید ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اصول الایمان کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. قدیم کتابوں کا بھی میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، جدید کتابوں کا بھی میں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. عقیدہ طحاویہ کی شرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طریقے سے شیخ خالد الردادی کی. اور بہت سارے ویب سائٹ ہے جس کے اندر کافی اچھے مباحث ہمیں ملتے ہیں. تو آئیے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر، اور اسی طریقے سے لجنہ دائمہ کے فتاویٰ اور معتبر علماء کرام کی کتابیں سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس کتاب کے اندر اردو میں، رومن میں، انگلش میں مختصر لفظوں میں تفصیل کے لیے آپ یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. عقیدے کا معنی ہے کہ ہم یہ ورڈ بہت سنتے ہیں، لفظ عقیدہ، یہ عربی کلمہ ہے. لفظ عقیدہ عقدن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں قوت اور مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو جانا، اور اسی سے کسی چیز کو مضبوط اور پختہ کرنے، مضبوطی سے پکڑنے اور مرتب کرنے کے معنی بھی لیے جاتے ہیں. لغت میں عقد الحبلی کے معنی ہوتے ہیں رسی کو گرہ لگانے اور مضبوط کرنے کے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ عقد العہد للبیع
यानी कि उसने अहदो पैमान किया है बाय को मजबूत करने के लिए। और कहा अक़दुल इदार का माना होता है कि इदार को मजबूत बांधना, जबकि अक़द का लफ्ज़ हिल के बरअक्स मानी रखता है। तो हिल्लुन हल्लुन माने खोल देना, अक़दुन माने बांध देना। तो इसके लिए आप लिसानुल अरब, अल क़ामुसुल मुहीत, मुअजमुल मक़ाइस फ़िल लुग़ा और आजकल मानी.com भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छी मालूमात हमें फ़राहम करता है। वेबसाइट बड़ी आसानी के साथ आपको पहुँचाता, लेकिन अल मुअजम अल वसीत पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। आसानी से एक जिल्द में दस्तयाब कर दी गई है लिसानुल अरब, अल क़ामुसुल मुहीत, मुअजमुल मक़ाइस, तो काफ़ी जिल्दों में है, लेकिन अल मुअजम अल वसीत एक जिल्द में होने की वजह से इस पर भरोसा किया जाता है। और इंटरनेट पर जल्दी आपको कोई मालूमात अगर चाहिए तो मानी.com, अलमानी.com। अक़ीदे का इस्तिलाही माना, अक़ीदे का इतलाक़, यानी कि मैंने क्लासों में तफसील से बताने का मौका मिलता है, तलबा से इंटरेक्शन करता हूँ, उनको याद करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग में चंद अहम अहम पॉइंट बताकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि जो खुलासा है वो हमें मिलता रहे इंशाअल्लाह, जो खुलासा रहे हमें वो मिलता रहे इंशाअल्लाह। तीसरा पॉइंट है अहल सुन्नह का माना। अहल का लुग़वी माना है वाले के किया जाता है। वाले जैसे हम कहते हैं अहले, अगर आप कहेंगे अहल सुन्नह माने सुन्नत वाले, अहले हैदराबाद माने हैदराबाद वाले, अहले अमरीका अमरीका वाले। सुन्नत का लुग़वी माना रास्ता और सीरत के है, खा वो अच्छी हो या बुरी हो। अहले सुन्नत का माना रास्ता, तरीक़ा। अहले सुन्नत से मुराद सुन्नत के रास्ते पर चलने वाले से किए जाते हैं। और अक़ीदा इस्लामिया के उलमा की इस्तिलाह में सुन्नत से मुराद इल्म व एतक़ाद और क़ौल व अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का तरीक़ा है। और यही वो सुन्नत है जिसकी इत्तिबा ज़रूरी है और जिसका आमिल काबिल तारीफ़ और उसका मुखालिफ काबिल मज़म्मत है। इसी बिना पर कहा जाता है कि फ़ला अहले सुन्नत में से, यानी दुरुस्त और काबिल तारीफ़ रास्ते पर चलने वाले लोगों में से है। तो अक़ीदे का इस्तिलाही माना फिर एक मरतबा मैं दोहरा देता हूँ कि अक़ीदे का इतलाक़ उस पुख्ता ईमान और क़तई फ़ैसले पर होता है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होती। ये वो चीज़ है जिस पर इंसान ईमान रखता है और अपनी तस्दीक को उस पर जमाता है और उसे दीन के तौर पर इख्तियार करता है। अब अगर ये पुख्ता ईमान और क़तई फ़ैसला है तो अक़ीदा भी सही होगा, जैसा कि अहल सुन्नत वल जमाअह या अहल सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा है। और अगर ये बातिल अक़ीदा है तो अक़ीदा भी बातिल होगा, जैसा कि गुमराह फ़िरक़ों के अक़ायद का हाल है। इसका मतलब कि अक़ीदे का लफ्ज़ हक़ और बातिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो हक़ वाला अक़ीदा है तो उसको अक़ीदा सहीहा कहते हैं, अगर वो बातिल का अक़ीदा है तो उसको अक़ीदा बातिला। तो इसलिए शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किताब लिखा है, अक़ीदा सहीहा व मा युदाद्दुहा। तो अक़ीदा सहीहा और अक़ीदा बातिला। तो हमको अक़ीदा सहीहा अपनाना है, हक़ वाला अक़ीदा अपनाना है, हक़ का रास्ता अपनाना है, बातिल के रास्ते से अपने आप को बचाना। इसके लिए दुआ भी करना चाहिए, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, कि अल्लाह हमको सही रास्ता हमें बता और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा और मरते दम तक उस पर कायम और दायम रख दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये भी दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर क्या करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, कि अल्लाह तो हमें हक़ को हक़ बता और फिर उस पर चलने की तौफ़ीक़ भी अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन, और बातिल को बातिल बता और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आदमी जब फितने पड़ जाता है तो वह हक़ को बातिल समझने लगता है, बातिल को हक़ समझने लगता है। और एक गलती क्या होती है, हक़ समझ में आने के बाद फिर चलता नहीं है, ये भी एक अलग गलती है। तो इसलिए दोनों गलतियों से बचना चाहिए। तो पहले हक़ की पहचान सही हो, फिर उस पर चलने की तौफ़ीक़ भी मिले। तो ये दो गलतियों से अपने आप को बचाते हुए
صحیح عقیدے کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ناصر العقل اور ان کی کلات سے مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی الحمدللہ، اور ان کے کتابیں ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ استفادہ کرنے کا موقع ملا مجھے ڈائریکٹ الحمدللہ۔ عقیدہ اہل سنہ الجماعہ بڑی اچھی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اہل سنہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے جماعت کا معنی کیا ہے؟ لفظ جماعت لغت میں جمع کے مادے سے ماخوذ ہے، جو جمع، اجماع، اجتماع کا معنی دیتا ہے۔ یہ افتراق کی ضد ہے، یعنی جمع ہو جانا۔ افتراق معنی متفرق ہو جانا، بکھر جانا۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیم، میم اور عین کی اصل ایک ہے جو چیز وحدت پر دلالت کرتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے جمعت الشیء جمعا، میں نے اس چیز کو جمع کر دیا۔ اور عقیدہ اسلامیہ کے علماء کی اصطلاح میں جماعت سے مراد اس امت کے اسلاف یعنی صحابہ و تابعین اور تا قیامت ان کی سچی پیروی کرنے والے مومنین ہیں، جو کتاب و سنت کے صریح اور واضح حق پر جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو حق کے مطابق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، خواہ تم اکیلے ہی رہو۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب جماعت میں بگاڑ آ جائے تو تم اسی راستے پر کاربند رہو جس پر بگاڑ آنے سے پہلے جماعت کاربند تھی، اور اگرچہ کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ اسی حالت میں تم ہی جماعت ہو۔ اس قول کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں ذکر فرمایا ہے اور اسے بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو آپ تفصیلات میں، یہ بھی کتاب بڑی اچھی ہے۔ محمد خلیل حراز بھی بہت اچھی کتاب لکھتے ہیں، عقیدہ واسطیہ، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں۔ یہ تو مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں قدیم کتابوں میں، یعنی یوں سمجھے کہ متوسط دور میں قدیم کتابیں جو سند کے ساتھ ہوتی، اس کے بعد ایک متوسط دور ہے جہاں پر فرق باطلہ کثرت تھی، تو ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے زبردست مقابلہ کیا سلف کی کتابوں سے۔ پھر بعد کے دور میں ہمیں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، خاص طور سے اواخر میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے کثیر شاگردوں نے کافی کام کیا ہے۔ اہل سنت کے نام اور اوصاف۔ اہل سنت والجماعت، یہ ایک ہمیں لقب ملتا ہے، کئی لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے کئی نام اور اوصاف ہے، یعنی کثرت نام اس کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کی صفت بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ مسلم میں جب بہت سارے گروہ ہوتے گئے تو باطل فرقوں سے جدا کرنے کے لیے، حق کے گروہ کو واضح کرنے کے لیے ہر دور میں علماء کرام نے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ جگہوں پر اہل سنت والجماعت کے گروہ کی پہچان کے لیے الگ الگ نام دیے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں قول ملتا ہے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھنے سے کہ یہ صحابہ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، ایسا نہیں کہ بعد میں مسلم سے ہٹ کر کوئی اور لقب استعمال کیا گیا، نہیں، صحابہ کے زمانے سے ہی جب خوارج آئے اور باطل فرقے آنا شروع ہوا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جب فتنہ پڑ گیا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہے ہر ایک کی بات نہیں لیتے تھے، بلکہ سند پوچھتے تھے کہاں سے لیا، اور کہتے یؤخذ من اہل سنہ اور ولا ناخذ من اہل البدعۃ والفرقہ۔ تو اہل سنہ سے لیتے تھے ہم، اہل البدع سے نہیں لیتے۔ اس کا مطلب اہل السنہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں تابعین، طبع تابعین کے بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے فرقہ بندی بنانے کے لیے نام لیے، نہیں، یہ تہمت ہے۔ فرقہ بندی بنانے کے لیے نام نہیں لگائے گئے، بلکہ غلط فرقوں سے حق کو واضح کر کے عام انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے لائے گئے، اور یہ صحابہ اکرام
میں ہمارے لیے اس کے لیے دلیل ہے. اور اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر بھی پڑھی آپ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، قیامت کے دن اہل السنہ کے چہرے تر و تازہ رہیں گے اور بدعت والوں کے چہرے کالے کالے رہیں گے. تو یہاں پر انہوں نے مسلم کا ورڈ استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب باطل فرقوں سے وعدے کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی یہ الفاظ ہمیں ملتے چلے آ رہے ہیں. اہل السنہ والجماعہ یعنی خلفائے راشدین کی جماعت سے الگ ہو جانے والے خوارج اور روافض سے امتیاز کرنے کے لیے اہل السنہ اور نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت کا طریقہ. تو اس طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام نازل ہو، ان کے راستے پر چلتے ہیں. تو اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل میں دلیلیں ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، ٹھیک ہے، اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے. تو اس کے اندر یہودیوں کے بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اس میں سے جنت میں، ایک فرقہ جنت میں ہے اور باقی کے 70 فرقے جہنم میں. اور نصارہ میں 72 فرقوں میں سے 71 جہنم میں گئے اور ایک فرقہ جنت میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ایک فرقہ جنت میں، باقی کے 72 فرقے جہنم میں. پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ. تو صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ جماعت، یعنی جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو اجتماعیت کے ساتھ جو جماعت حقہ تھی اس کو جو فالو کریں گے. کیونکہ دوسرے اور سنن ترمذی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے اور بھی واضح ہوتا چلا جائے گا آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے کی جو روایت ہے ابن ماجہ کی، اور یہ عوف بن مالک روایت کر رہے ہیں ابن ماجہ کی، جبکہ سنن ترمذی کی جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ جنتی فرقہ کون ہے. تو آپ نے نام نہیں لیا بلکہ کام بتایا، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر چلنے والے جنتی ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلائے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں اور اخلاقیات میں. تفصیل کے لیے آپ یہ ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ الحمویہ، العقیدہ الواسطیہ، یہ ضرور جو ہے آپ پڑھیے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان اور ڈاکٹر ناصر العقل کی شروحات ضرور پڑھتے رہیے. ایک نام ملتا ہے فرقہ ناجیہ. اہل السنہ والجماعہ کا اور ایک لقب ہے فرقہ ناجیہ، نجات یافتہ گروہ، یعنی جہنم سے نجات پانے والا گروہ. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کا ذکر کیا تو اسے مستثنیٰ قرار دیا، فرمایا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کہ وہ جہنمی نہیں ہوگا. تو اصول اہل السنہ والجماعہ شیخ صالح فوزان کی کتاب صفحہ نمبر 11. اور ایک لقب ہمیں ملتا ہے اہل السنہ والجماعہ کا طائفہ منصورہ. طائفہ مانے گروہ، منصورہ مانے جس کی مدد کی گئی ہو، نصرت یافتہ گروہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم
ظاہرون علی الناس، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین کے ساتھ قائم و دائم رہے گا، ان کا ساتھ چھوڑنے والا، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے گا، اور وہ اسی طرح لوگوں پر غالب رہیں گے۔ یعنی کہ 72 فرقے بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی علمی طور پر ہمیشہ غالب، دلیل سے، حجت سے، برہان سے غالب کون رہیں گے؟ یہی حق پر قائم رہنے والا فرقہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوتے ہوئے غالب رہے گا، ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے گا، اور وہ اسی طرح غالب رہیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہاں پر حوالہ بھی میں دیتے جا رہا ہوں، جو حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے اس کا حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1037 ہے، پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت متفق علیہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3640 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1921 ہے، اور تیسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1920، پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح سے مروی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1923۔ چوتھا لقب ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے اور سابقین، اولین، مہاجرین و انصار کے منہج کی پیروی کرنے والے، اسی لیے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ لوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہوں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو ظاہر بات ہے ایسے ہدایت یافتہ گروہ کی اتباع کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے جس پر وہ جمع ہو چکے ہیں۔ یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2641 حسن درجے کی ہے، اور جو انگلش میں اس کا ورژن ہے تو، اور اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری سندوں کو جمع کر کے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ الانصاف نامی جو کتاب ہے جس کو شیخ عبدالرزاق البدر العباد نے تحقیق کر کے شائع کیا ہے، اور یہ یمن کے ایک بہت بڑے عالم کی کتاب امام صنعانی کی الانصاف، تو اس کے اندر بھی اس حدیث کے پورے سندوں کو جمع کیا ہے، اور جگہ جگہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان احادیث کی سندوں جمع کر کے حسن کا حکم لگایا ہے۔ پانچواں ہے بہترین قدوہ اور نمونہ، پانچواں لقب ہے اہل سنہ والجماعہ کا، صحیح عقیدے والے گروہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم اور دائم رکھے مرتدم تک، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے۔ بہترین قدوہ اور نمونہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور خود بھی حق کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو اور ملکوں کو زندہ رکھتا ہے، اور اہل السنہ ہے، اور وہ اہل السنہ ہے۔ جو شخص یہ جانے کہ اس کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حلال ہی ہے، تو ایسا شخص اللہ والوں کی جماعت میں سے ہے، تو اس لیے کہتے ہیں بہترین قدوہ ہے۔ تو لال لکائی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اس کی شرح، اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء، اس کے اندر بھی کافی اچھے اچھے اقوال ہمیں ملتے ہیں، اس میں سے صحیح لینا چاہیے، ضعیف نہیں لینا چاہیے۔ چھٹواں لقب ہے اہل سنت سب سے بہتر لوگ ہیں جو بدعات سے روکتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش سے کہا گیا کہ سنی کون ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جس کے سامنے بدعتوں کا ذکر آئے تو کسی بھی بدعت کے لیے تعصب نہ برتے، یعنی بدعت کا سپورٹ نہ کرے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اس امت کے سب سے بہتر اور سب سے معتدل لوگ ہیں جو صراط مستقیم یعنی راہ حق و اعتدال پر گامزن ہے۔
تو اس کے لیے بھی آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا مطالعہ کیجیے، عقیدہ مضبوط ہوگا اگر آپ تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ساتواں لقب ہے اہل سنت وہ ہیں جو لوگوں کے فساد و بگاڑ کے وقت اجنبی سمجھے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور عنقریب پہلے ہی کی طرح اجنبی ہو جائے گا، پس خوشخبری ہو غربا یعنی اجنبیوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ آپ غربا کے نام پر کوئی جماعت ڈال لیں، وہ مطلب نہیں ہے یہ، یعنی کہ ان کے حق والی باتوں کو وہ لوگ اجنبی محسوس کریں گے، کیونکہ باطل پر چل چل کے ان کو اتنی عادت ہوگی اور اتنا پاپولر ہو جائے گا باطل کہ لوگ حق کو اجنبی سمجھنے لگیں گے، یہ مطلب۔ اور امام احمد بن رحمہ اللہ کی ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں اپنے وطن اور خاندان کو چھوڑ دینے والے لوگ۔ اور امام احمد ہی سے ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصہم اکثر من یطیعہم۔ بہت سے برے لوگ کے درمیان تھوڑے سے نیک و صالح ہوں گے، ان کی بات کو مسترد کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، الذین یصلحون اذا فسد الناس، اور یصلحون یعنی خود بھی اچھے رہتے ہیں، لوگوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ تو غربا وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک صالح بن کر رہیں گے جب اکثر لوگ بگڑ جائیں گے۔ قرآن مجید میں جو ہمیں اصلاح کے لیے بھی صالح بھی رہنا ہے اور اصلاح بھی کرتے رہنا چاہیے قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں۔ غرض یہ ہے کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو دیگر فرقوں، خواہش پرستوں اور بدعتیوں کے درمیان اجنبی سمجھے جائیں گے۔ تو یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، مختلف الفاظ، صحیح مسلم کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے مسند احمد بن حنبل کے الفاظ سے سمجھنے کی علماء کرام نے کوشش کی ہے۔ آٹھواں لقب یہ ہے کہ اہل سنت ہی علم دین کے علمبردار ہے اور ان کی جدائی سے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یعنی اہل سنت ہی علم دین کے سچے علمبردار ہے، جو غلو کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کی حیلہ سازی اور جاہلوں کی تعویل سے علم دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ شروع میں لوگ اسناد کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب سے فتنہ شروع ہوا تو کہنے لگے، ہم اسے اپنے رجال یعنی روات حدیث کے نام بیان کرو۔ چنانچہ اہل سنہ کی روایت کردہ حدیث قبول کر لی جاتی تھی اور اہل بدعت کی روایت کردہ حدیث رد کر دی جاتی۔ اسی سے ملتے جلتے آپ کو الفاظ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ملیں گے، اور یہ منوعاً یہ جو الفاظ ہے یہ ابن سیرین کے۔ صحیح مسلم میں مقدمہ آپ پڑھیے تو اس میں آپ کو سارے اقوال مل جائیں گے۔ اسی طرح اہل سنہ کی جدائی، موت کی خبر سن کر لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اہل سنت میں سے کسی کی موت کی خبر ملتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے بعد اعضاء کھو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہوتی ہے اہل حق کو ایک دوسرے سے، اہل توحید کو ایک دوسرے سے۔ مزید فرماتے، جو لوگ اہل سنت کے مر جانے کی تمنا کرتے ہیں وہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو گل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کہ کافروں کو ناگوار ہو۔ منہج سلف، تو انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو اپنے آنے والے درس میں یہ 10 جو نکتے ہیں منہج سلف کے، اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ پہلے کلاس کے لیے اتنا ہی ہے کہ عقیدے کا معنی کیا ہے، اہل سنہ کا معنی کیا ہے، جماعہ کا معنی کیا ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کے الگ الگ 8 القاب کیا ہے۔ آج کی پہلی کلاس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم منہج سلف کے 10 اصول پر گفتگو کریں گے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ہم قسط وار
یہ کلاس آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر دیجیے اجازت. ارشد بشیر مدنی کو تفصیل کے لیے کورسز اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے www.abmqurannotes.com پر انشاءاللہ. مزید سوالات اگر ہوں تو جمعہ اور ہفتے کے دن ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے 00919290621633 واٹس ایپ پر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.